اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 28 جنوری 2026 بروز بدھ کو جلگاؤں ضلع کے جامنیر شہر میں ایک بہت ہی عظیم الشان اجلاس مسجد جلال کی تعمیر کے لیے، اس کے سنگ بنیاد کے لیے تعاون کے طور پر باقاعدہ منعقد کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں 2 مقررین کو بلایا گیا تھا، جس میں ایک تو ہے بلبل گجرات قاری احمد علی صاحب، انہیں مدعو کیا گیا تھا مقرر خصوصی کے طور پر، اور دوسرے وائرل نیوز جو آپ سنتے ہیں اس کے ڈائریکٹر مفتی محمد ہارون صاحب ندوی کو۔ ہم دونوں کل ایک ساتھ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ بڑا کامیاب اجلاس رہا۔ وہاں کے جو جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا عمران صاحب، انہوں نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی، اور ایسے ہی مفتی مسعود صاحب نے شاندار انداز میں نظامت فرمائی۔ تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ میرا بیان ہوا، اور اس کے بعد پھر تقریباً ایسے ہی 1.25 سے 1.5 گھنٹہ قاری احمد علی صاحب کا بیان ہوا۔ بہت بڑا مجمع کل سننے کے لیے آیا تھا۔ مسجد جلال کے تعاون کی غرض سے اپیل کی گئی، لوگوں نے تعاون بھی کیا، لوگوں نے مدد بھی کیا، لیکن میں پھر اس چینل کے ذریعے سے کہوں گا کہ مسجد جلال کا جو کام ہے، ایک شخص نے اپنا گھر وقف کیا، وہ غالباً 1800 یا 1900 اسکوائر فٹ ہے۔ اب بازو کی زمین بھی جو ہے 900 1000 جو بھی ہے وہ لینا پڑے گی، تب جا کر ایک مسجد بنے گی اور اس علاقے میں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ تقریباً 75 لاکھ روپے خرچہ آنے والا ہے۔ جی ہاں، اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، وہ جلگاؤں، جامنیر، پہور یا آس پاس کے لوگ ہو، نیری کے لوگ ہو، یا پھر پورے ہندوستان یا پوری دنیا کے لوگ ہو، یہ اس شہر میں اور اس جگہ پر مسجد کی ضرورت ہے۔ مسجد جلال کے نام سے مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ قاری احمد علی صاحب اور میں خود وہاں پر کل موجود تھا۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرحوم والدین کی ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کچھ دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، اور آپ کو تعاون کرنا ہے تو آپ جامنیر کے ذمہ داران جیسے مولانا عمران صاحب ہے، مفتی مسعود صاحب ہے، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ میرے نمبر 9923223361 اس نمبر پر بھی آپ کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں، اور اللہ کے اس گھر کے تعاون میں آپ حصے دار بن سکتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو، اور اللہ کے گھر میں جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے لگاؤ اور اپنی آخرت کو بناؤ۔ خیر، بہت سالوں کے بعد میں ہمارے دوست قاری احمد علی صاحب اور میں ایک اسٹیج پر، ہم بہت سالوں کے بعد میں جمع ہوئے جامنیر میں۔ اس سے پہلے بلڈانا ہے، اکولا ہے، برہان پور ہے، الگ الگ جگہوں پر ہم ساتھ تھے، لیکن ابھی کچھ لمبے عرصے کے بعد میں ہم جمع ہوئے۔ قاری صاحب نے گزشتہ کل میری تقریر سنی، اور تقریر میں جو میں نے یوں سمجھیے کہ قوالی بھی سنایا، جس میں ایک اچھا پیغام تھا۔ قاری صاحب بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ ابھی قاری صاحب کا آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل، شفا کامل نصیب فرمائیں، آمین۔ دل میں جو طاقت ہے نا، وہ مفتی ہارون کے جلووں میں دیکھا۔ یہ ایک ہی وقت میں حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، دین کا نالج بھی ہے، دنیا کا نالج بھی ہے، اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ یہ ایک عالم ربانی ہے، فیض سبحانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقریر سے بھی نوازا، تحریر سے بھی نوازا، اور سماچار لوگوں تک پہنچانے سے بھی نوازا۔ مطلب ہمارے عربی زبان میں کہتے ہیں فی جوف الفراق
کل الصید، یعنی شیر وہ ہوتا ہے جو سارے جانوروں کو پیٹ میں لے کر چلتا ہے، تو میں بھی ایک جانور ہوں جو ان کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارے بہت پرانے دوست تھے، بہت پرانے دوست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا آمین آمین، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کے اور یہاں کے ذمہ دار رہے اور بہت اچھی بات کہی، اور میں نے جو انہوں نے کہا نا قوالی کے بارے میں، وہ میں نے سن لیا تھا، لیکن آج جب فیس ٹو فیس سنا تو میں نے بہت پہلے بھی ان کی نعت پاک سنی ہے، جو انہوں نے اپنی زبان سے نعت پاک و نظم پڑھا، لیکن وہ انداز کچھ الگ تھا، آج کا ترنم کچھ الگ ہے، اس کی بھی 100 نمبر ہے، اس کے بھی 100 ماشاءاللہ، بہت بہت اللہ اس محبت کو باقی رکھے۔ اور میرے کو بہت خوشی ہوئی، 90 گروپ یہاں سیلانی بابا والا یہاں پہنچا ہے، کیا نام بیٹا عبد الرحیم، بیٹے کو دیکھ کر میں بہت